زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خداوند ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہیں زمین پر ظاہر ہوں اور تیری نجات سب قوموں پر۔ آئے خداوند، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوشی منائیں اور خوشی سے لڑکائیں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ آئے خداوند، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دی۔ خداوند ہمیں برکت دے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، آمین۔ ہم شکر کرتے ہیں خداوند خدا کا، اور آج کے کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو افسیوں کے نام اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیات میں یوں لکھا ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جیسے فرماتا ہے کہ خداوند جو ہے دنیا کا نور ہے۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی طرف نظر کیا۔ پریز دا لارڈ، یہ ہمارا زندہ خداوند ہے جس نے ہمیں جینا سکھایا، جس نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا۔ مسیح خدا کے لوگوں میں اتحاد اور صلح پیدا کرنا۔ خدا ان سب لوگوں کو نجات دیتا ہے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ غیر یہودی ہوں، لیکن جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں متفق ہو کر مسیح میں ایک بدن بن جاتے ہیں۔ مقدس پالوس اپنے مشن بیان کرتا ہے کہ مجھے غیر قوموں میں خوشخبری کی منادی کرنا ہے، اور وہ دعا مانگتا ہے کہ خدا کی قدرت کلیسیاؤں میں کام کرے اور اسی طرح بڑھے۔ پریز دا لارڈ۔ کلیسیا کو مسیح کا بدن کہا جاتا ہے اور مسیح یسوع ساری چیزوں کا سر ہے، اسی لیے کلیسیا کا بھی سر۔ رومیو 12 باب اس کی 5 آیات کو دیکھیں تو اس طرح لکھا ہے، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ پریز دا لارڈ۔ ہم سب مسیح میں ایک ہیں کیونکہ خداوند ہمارا سر ہے اور ہم اس کے اعضاء ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہی محبت کرنا ہے جیسے خداوند نے ہمیں جام فشائی سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ دیکھیں کہ افسیوں 5 باب اس کی 2، 3 اور 5 میں ہے کہ محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسے کہ مقدسین کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، کہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچ کی جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ ان ہی کے گناہوں کے سبب سے نافرمانی کی فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم خدا کے فرزند ہیں، ہمیں خدا کے فرزندوں کی طرح رہنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح افسیوں 5 کہ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والوں جاگو اور مردوں میں سے جی اٹھو تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دانوں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے دانا نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ ہمیں اب کیا جاننا ہے کہ ہمیں خدا کی کیا مرضی ہے۔ ہمیں دانا بننا ہے، خدا میں حکمت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اس کے کلام کی قدرت کو لینا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ پہلے ہم تاریکی میں تھے، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل اور ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی سے، یہ خدا کا کلام ہم نے اپنے اندر لینا ہے اور اس کی مانند چلنا ہے جو خدا نے ہمیں سکھایا، کیونکہ خدا ایک بدن ہے اور ایک ہی روح۔ چنانچہ تم جو بلائے گئے ہو اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔
प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदावंद हमारे साथ है, एक ही खुदावंद है, एक ही बदन है, एक ही सब कुछ है। हमने सिर्फ उस ज़िंदा खुदावंद पर ईमान रखना है, मुत्तफिक होना है, खुदा के ज़िंदा कलाम की कुदरत को लेना है। और खुदा कहता है कि वो हमारा बनाने वाला खुदावंद है, वो हमारा बाप है और उसने हमें बाप और अब्बा बाप कहने का इख्तियार बख्शा है। हम खुश नसीब हैं कि हमें ही बाप कहने का इख्तियार बख्शा है। जब हम बाप ही कह लेते हैं तो उसकी मोहब्बत और उसकी शफ़क़त आ जाती है। वो रहीम है, वो रहम करने वाला खुदा है। इसलिए वो कहता है कि हमें भी एक दूसरे पर मेहरबान होना है। अगर हम देखें इफिसियों 4 बाब उसकी 32 में कि और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। आमीन। हमें भी एक दूसरे के कसूरों को माफ़ करना है, उसकी फरमाबरदारी से चलना। इसी तरह ज़बूर 2 उसकी 7-8 में कि मैं इस फरमान को बयान करूँगा कि खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझे से मांग और मैं कौमों को तेरी के लिए और ज़मीन की इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के वादे हैं। इसी तरह ज़बूर 82:6 में अगर देखें तो मैंने कहा कि तुम अल्लाह हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो। हम सब खुदा ने हम सब को बनाया है और अपने बेटे बेटियां होने का इख्तियार बख्शा है। इसलिए उसने हक बख्शा है कि हम उसे अब्बा और बाप कह के पुकारें। प्रेज़ द लॉर्ड। ईसाया नबी की मार्फत अगर हम देखें 43:2-3 में है कि जब तू सैलाबों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो तुझे ना डुबोऊंगा। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी और शोले तुझे ना जलाएंगे, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इसराइल का कद्दूस तेरा नजात देने वाला हूँ। अगर हम ईसाया नबी की मार्फत देखें तो 43:6-7 में कि मैं शमाल से कहूँगा कि दे डालो और जनूब से कि रख ना छोड़ो। मेरे बेटों को दूर से और मेरी बेटियों को ज़मीन की इंतहा से लाओ, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया है, जैसे मैंने पैदा किया, हाँ, जिसे मैंने ही बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा और आपका खुदा है जिसके वसीले से हम दुनिया में आए हैं। ये उसी की मोहब्बत है और जो लाजवाल है। हमने उसकी कुदरत में क्या करना है? कायम रहना है और उसके पाक हुक्मों को मानना है, उसकी पाक मर्ज़ी पे चलना है। जिस तरह उसने रोमियो 8:14 में कि इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारें। ये खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, उसे हमें इख्तियार को लेना है। ये है खुदा का ज़िंदा कलाम जो हासिल कलाम है। हम उसके बेटे बेटियां हैं जो उसकी रूह के मुताबिक चलते हैं, जो उसके पाक कलाम की मर्ज़ी से चलते हैं, जो उसके वादों पे कायम रहते हैं। तो खुदा कहता है कि वो मेरे बेटे बेटियां हैं। जिस तरह खुदा का ज़िंदा कलाम है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस ईमान में खड़े रहना है कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा खुदावन ज़िंदा खुदा हमारे साथ साथ रहता है, बल्कि वो तो हमारे आगे चलता है, बशर्त यह कि ईमान की बुनियाद पर कायम रहे, पुख्ता रहें और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूक़ात में की गई है। इसी तरह पालूस ने हमें सिखाता है, वो उसका खादिम है, कि हमें सिर्फ ईमान में खड़े रहना है और इस खुशखबरी के ईमान को अपने अंदर कायम रखना है ताकि हम ईमान में मजबूत रहें और अपना घर चट्टान पे बनाएं। क्योंकि आंधियाँ तूफ़ानें आने वाली हैं, बड़ी बड़ी आंधियाँ आएंगी, बड़े बड़े तूफ़ान आने वाले हैं। उन तूफ़ानों से, आंधियों से बचने के लिए सिर्फ
یہ کلام ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ کلام ہمارے اندر ہو، یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہو، یہ کلام ہمارے منہ میں ہو، دو دھاری تلوار ہمارے پاس ہو، اور یہ ہمارے قدموں کے لیے روشنی ہے۔ صرف اس کلام کو اندر لے لیں اور اس کلام کے مطابق چلیں تاکہ ہم بچائے جائیں، ہم چھڑائے جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دیں۔ آئے ہم اپنے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت مسیح کے نام سے ستائے جا رہے ہیں، ان کے لیے سب دعا کریں تاکہ اس سارے مشکل وقت میں وہ ایمانداری سے کھڑے رہیں اور خداوند ان سب کے ساتھ ہو۔ خداوند نے ان کی جانوں کو بچایا ہے، گھر اور چیزیں اور کپڑے تو مل جائیں گے جب ان کی جانیں بچ گئی ہیں، باقی چیزیں خداوند دینے والا خداوند سب کچھ دے گا اور وہ مہیا کرنے والا خداوند ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کی حفاظت کرے اور ان کے ساتھ رہے۔ خدا کی باڑ لگا دیتے ہیں سب کے لیے، اپنے لیے بھی، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، مسیح میں جتنے ہمارے سب بہن بھائی ہیں، ہم سب کے لیے خداوند کی باڑ کو مانگتے ہیں، پاک فرشتے مانگتے ہیں جو ان کی حفاظت اور نگہبانی کرے۔ یسوع کے نام سے صرف ایمان میں کھڑے رہیں تو ہمارے ایمان ہی کے وسیلے سے ہماری چھٹکارا ہے، ہمارے ایمان ہی کے وسیلے سے ہماری رہائی ہے۔ خداوند سب کو برکت دے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔